اس لیے اگر آپ قلبی سکون چاہتے ہیں، ذہنی اطمینان چاہتے ہیں تو نماز کی طرف راغب ہو جائیں۔ مسلمانوں، نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے، اور نماز بزرگان دین کو دیکھیں، نماز کی ادائیگی کس طرح سے فرمایا کرتے تھے، نماز کیسے ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حاتم زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ عاصم بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ جناب ذرا یہ بتائیں آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں، آپ کے نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کامل وضو کرنے کے بعد مصلی پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں اپنے دل کے اندر کہ خانہ کعبہ میرے سر کے آگے اور میرا سینہ مقام ابراہیم کے مقابل ہے، اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس ہے اور میرے سارے احوال و افعال کو دیکھ رہا ہے، جنت میرے داہنی طرف ہے، جنت میرے بائیں طرف ہے، ملک الموت میرے پیچھے ہے، اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد میری روح کھینچ لی جائے گی، مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر میں تکبیر تحریمہ کرتا ہوں، اور پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے معانی پر غور کرتا ہوں، اور پھر میں جو ہے گریہ بزاری کے ساتھ رکوع اور سجود کرتا ہوں، اطمینان کے ساتھ قاعدہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد سنت کے مطابق جب سلام پھیرتا ہوں تو میں خیال کرتا ہوں کہ میں پلشراط پر کھڑا تھا، اور جب سلام پھیرتا ہوں تو میں اس خوف میں مشغول ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ میری نماز مقبول بھی ہوئی ہے یا رد کر دی گئی ہے، اور پھر اسی خوف میں ڈوب جاتا ہوں۔ حضرت عاصم بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور والا اب اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں 30 سال سے اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتا ہوں۔ مسلمانوں، ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ ہمارے بزرگان دین تو یہ تصور کر کے پڑھتے تھے یا آخری رب کے حضور میں آخری دفعہ حاضری ہو رہی ہے، پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، ملک الموت پیچھے کھڑے ہوئے، میں پلشراط پر کھڑا ہوں، لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دل ہمارے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں ذہن ہمارا جو ہے اپنے کام کاج میں لگا ہوتا ہے، نہ ہمیں ذہنی سکون ہے اور نہ ہمیں قلبی اطمینان ہے، اور نماز تو پڑھتے ہیں اور پھر اپنے دکان کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے گھروں اور تمام چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں یہ ہماری نمازیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں، نماز اطمینان و سکون کا نام ہے، نماز قلبی سکون کا نام ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اور یاد رکھیں کسی چیز سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں تو اس طرح حاضری ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے لرزتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اور یہ تصور جمائے رکھے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام حرکات و سکنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا حضور آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو نماز کی حالت میں بھی اپنے بدن سے مکھیوں کو اڑاتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو کم سے کم اتنا ادب تو ضرور کرنا چاہیے، اتنا مؤدب تو ضرور رہنا چاہیے جیسا کہ ایاز غلام اپنے بادشاہ سلطان محمود کا کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایاز کے طور طریقے اور تمام باتوں پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود کے سامنے ایاز دست بستہ کھڑا تھا، دربار آراستہ ہے، کھڑا تھا، اچانک اس نے اپنے پیر کو جنبش دیا، حرکت کیا، بادشاہ نے سمجھ لیا کہ ایاز تو ایسا نہیں تھا، ایاز تو میری بارگاہ میں کبھی اس طرح کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا، آج اس نے اپنے پاؤں کو جنبش دیا ہے، ضرور اس میں کوئی مصلحت یا حکمت ہوگی۔ تو بادشاہ نے ایک کام سے ایاز کو باہر بھیج دیا اور پھر پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جاؤ دیکھو ایاز باہر جانے کے بعد کیا کرتا ہے۔ ایاز باہر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے موزہ نکالا، موزہ نکال کر جب جھاڑا تو دیکھا اس میں ایک بڑا سا بچھو اس سے نکل کر باہر آتا ہے۔ ایاز نے اسے مارنا شروع کیا اور کہنے لگا
کہ آج تک مجھ سے دربار سلطانی میں بادشاہ کے سامنے کبھی کوئی گستاخی نہیں ہوئی تھی، آج تم نے مجھے بادشاہ کی نظر میں گستاخ بنا دیا اور مجھ سے ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرا دیا ہے۔ مارنے لگا تو وہ شخص جو پیچھے دیکھنے گیا تھا، اس نے جب یہ ماجرا دیکھا فوراً پلٹ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کہا علی جا، معاملہ یہ ہے کہ اس نے جب موزے کو نکالا تو اس میں سے ایک بچھو نکلا ہے اور ایاز اسے مارنے لگا۔ تو اتنے میں ایاز بھی دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے کہا ایاز، آج تم نے یہ کون سی حرکت کر دی ہے؟ آج تم نے میرے سامنے گستاخی کی ہے، کبھی تم سے اس طریقے کا کوئی ارتکاب نہیں ہوا ہے، تم نے آج یہ کیسی حرکت کر دی ہے؟ وہ ایاز عاجزی کرنے لگتا ہے، انکساری کرنے لگتا ہے۔ آقا، غلاموں کا غلطی کرنا اور بادشاہوں کا، آقاؤں کا معاف کر دینا یہ تو پرانا دستور رہا ہے، میں نے غلطی کی ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا ایاز چھپانے کی کوشش نہ کرو، مجھے بچھو والا واقعہ معلوم ہو چکا ہے۔ تو ایاز نے کہا حضور والا، جب آپ کو بچھو کا واقعہ معلوم ہو چکا ہے تو آپ یہ بھی جان لیں اس بچھو نے مجھے 7 مرتبہ ڈنک مارا تھا، لیکن میں نے اپنے پیر کو نہیں ہٹایا، لیکن 8ویں مرتبہ جب اس نے ڈنک مارا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میرا پاؤں حرکت میں آ گیا، ہل گیا تھا۔ اے بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دے۔ محترم حضرات، اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتا ہے۔ حضرت خواجہ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایاز کے اس واقعے میں ہمارے لیے درسی عبرت ہے کہ ایاز جب دنیا کے بادشاہ کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پیر کو جنبش نہیں دیتا ہے، پورے ادب اور پوری توجہ کے ساتھ دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ہم تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں قلبی اطمینان کیوں نہیں ہے اور ہم نماز میں پرسکون کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارا دل و دماغ متاع دنیا حاصل کرنے میں کیوں لگا ہوا ہے؟ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس ایاز غلام سے زیادہ ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، نماز کی پابندی کریں اور اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ایک عام غلطی جو نماز میں لوگ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، نمازیں اپنی جو ہے حافظ اور علماء کو دکھانا چاہیے، پڑھ کر دکھانا چاہیے کہ سجدہ میں اس طرح سے کرتا ہوں، کیا یہ سجدہ کرنا میرا صحیح ہے، رکوع کرنا صحیح ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور پاؤں کی کوئی بھی انگلی نہیں لگی رہتی، یا لگی بھی رہتی ہے تو اس کی نوکیں لگی رہتی ہیں، یا پھر وہ پاؤں کا جو ہے پشت لگائے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاؤں کی 3 انگلیوں کا سجدے میں لکھنا یہ واجب ہے، اور ترک واجب سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو جب بھی سجدے کی حالت میں جائیں تو کم سے کم دونوں پیر کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پیٹ اور پیٹھ کیا ہے، تو بس یہ سمجھیں یہ پشت ہے، پیٹھ ہے، اور یہ انگلیوں کا پیٹ ہے۔ اگر آپ نے یوں لگایا تو بھی آپ نے غلطی کی، نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو یوں لگانا ہے اور یہ قبلہ کی طرف مڑے ہوئے ہیں، کم سے کم 3 انگلیاں، اور نوک بھی نہیں، یہ پیٹ لگنے چاہیے، پنجہ بالکل مڑا ہونا چاہیے۔ 3 انگلیاں دونوں پیر کی لگنا یہ واجب ہے، 10 کا لگنا یہ سنت ہے، اور یہ غلطیاں عام طور پر ہو رہی ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، زمانے تک نمازیں پڑھتے ہیں، اور پتہ چلا ان کی نمازیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، نماز پڑھیں اور نماز کے مسائل سیکھیں، اچھے ڈھنگ سے پڑھیں تاکہ آپ کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ دعا کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔